امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت اس پر دستخط ہونے جا رہے ہیں اور اس کی کچھ شکیں سامنے آ گئی ہیں، کچھ نکات سامنے آ گئے ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ یہ معاہدہ یا یہ مفاہمتی یادداشت کتنے عرصے تک ایگزسٹ کرے گی یا کتنا ٹائم چل سکے گی، کیونکہ کچھ اختلافات کی بات بھی ہو رہی ہے، کچھ کیوس بھی جنریٹ ہو رہا ہے۔ اگر جے ڈی وینس کی بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹیکنیکل ٹرمز طے ہونا باقی ہیں، تو وہاں گنجائش ہے اختلافات کی بھی، کیوس کی بھی، اور شاید کچھ ٹائم ٹیکنگ بھی ہو سکتی ہیں یہ چیزیں۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، سر آپ کی بات رہتی تھی، پلیز مکمل کر لیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے ایم او یو ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس کا مطلب ہے کہ معاہدہ تو نہیں ہے، یہ 60 دن بیٹھ کے تو اب یہ کریں گے۔ یہ ایم او یو سائن ہو چکا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرانکلی سائن ہو گیا۔ اب اتوار کو سائن ہو گیا تو اتوار کے بعد 2-3 حملے تو ہو چکے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا نا کل، بڑا میسو اٹیک تھا، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ جی آئی ڈی ایف والے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج رات کو ایران ہم پہ اٹیک کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان ہے وہ ان کی فرسٹریشن ہے۔ فرسٹریشن یہ ہے ان کی کہ وہ ان کی ایمبیشنز ہیں پولیٹیکل، وہ کچھ تبدیلیاں کر کے ممکنہ طور پہ مے بی وانٹس ٹو اسٹے لانگر، لیکن ان کی پارٹی کا پریشر بھی ہے کہ نومبر کے انتخابات ہیں تو اس کے لیے انہیں کچھ گینز چاہیے۔ وانٹس ٹو کیپ دا آئل پرائس اسٹیبل۔ اس وقت $80 پہ آئل پرائس ہے، جو 110-20 کے درمیان، 20 سے بھی اوپر چلی گئی تھی جب جنگ ہو رہی تھی۔ جی تو یہ ایک پرابلم رہی ہے، لیکن یہ کتنا سٹیبل رہے گا؟ ڈز اسرائیل کیئر کہ امریکن اکانومی کو کیا ہوتا ہے؟ آنسر از نو۔ وہ اپنے پروجیکٹ کے اوپر ہیں، وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو گلف کنٹریز ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی لیول پہ ان کے ساتھ انگیج رہے ہیں، صحیح۔ اور ان کی میں آپ کو پوری ایویڈنس سائٹ کر سکتا ہوں، بٹ لیٹس ناٹ گو انٹو دوز ڈیٹیلز رائٹ ناؤ۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ 2018 میں $30 ملین قطر کے ذریعے اپروو کیا تھا، اور ایک لیٹر لکھا تھا نتن یاہو نے قطریوں کو کہ جی آپ یہ $30 ملین ہر مہینے حماس کو بھیجوا دیا کریں، ہیومینیٹیرین کرائسس نہ کریٹ ہو۔ صحیح۔ اس وقت وہ وہاں پہ پولیٹیکلی مینج کرنا چاہ رہے تھے معاملات کو۔ اب ان کے کریٹکس یہ کہتے ہیں کہ اس سے حماس مضبوط ہو گیا۔ ایک یہ سٹوری میں موجود ہے، یہ آپ میں شیئر بھی کر دوں گا۔ سو یہ سارے فیکٹس ہیں۔ مڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے، کیا وہ معاملہ ریزالو ہونے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ ایران کی اور لبنان کی کمٹمنٹ ہے، ایران لبنان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا جیسے امریکہ اسرائیل کو اکیلا نہیں چھوڑے بالکل گا۔ ایسے ہی۔ یہ ہے گریڈ لاک۔ لیکن سر پھر ان دونوں کو ملا کیا اس جنگ سے؟ کیونکہ جو ریجیم چینج کی باتیں ہوئی تھی وہ ریجیم چینج تو نہیں ہو سکا نا۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں مسائل اور ہیں کہ یہ جنگ تو چلے گی، اور ایک پارٹی کی ٹوٹل ڈیفیٹ پہ ہی یہ معاملہ ختم ہوگا۔ یہ کوئی ایسی کوئی مڈ وے تلاش کر کے نیگوسیشن کر کے یہ معاملہ جھگڑا ختم نہیں ہونے والا۔ اب اس میں ڈیسائسو فیکٹرز ہیں کہ رشیا چائنا کتنا اس کے اندر سامنے آئیں گے، ابھی تو نہیں آ رہے، اس لیے کہ چائنا کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل آرڈر کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی اکانومی اس سے بینیفٹ کرتی ہے، وہ اس آرڈر کو ڈسمنٹل نہیں کرنا چاہتے۔ اس آرڈر، فائنینشیل آرڈر کی بیک بون کون ہے؟ یہی اسرائیلی کمپنیاں، جوئش کمپنیاں، راٹس چائلڈ ہے، راکفیلرز اینڈ جے پی مورگن اینڈ آل دیٹ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اگر ان کے اوپر ہارڈ لائن لیتا ہے، جوش لابی اگر لیتا ہے، اور امریکہ کے اندر سیاست ایسی بلڈ ہو جاتی ہے کہ وہ اینٹی اسرائیلی لابی وہاں پہ بہت آواز اٹھ جاتی ہے اور ایسی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ کمپنیاں نیو یارک سے اپنے ہیڈ آفیسز موو کر کے کسی اور دیش چلی جائیں گی۔ کیا امریکہ یہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے؟ سر میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ پاسبل ہو بھی سکے گا، کیونکہ ابھی بھی امریکہ کو کنٹرول کرنے والی جوئش لابی جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ دکھا رہی ہے، اور شاید ٹرمپ صاحب بول نہیں رہے لیکن اندر سے تو وہ بھی اسی جوئش لابی کا حصہ ہے، چاہے جے ڈی وینس صاحب کی بات کر دیں یا جیریڈ کشنر صاحب کی بات کر دیں، وہ تو پھر ساتھی ہیں، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اسرائیل کا ساتھ۔ میں احمد صغیر صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گی۔ احمد صغیر صاحب، اوورآل جو ابھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو بیسک ایشوز تھے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جیسے ڈاکٹر حسن ظفر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ تو جوں کے توں ہے، وہاں تو کوئی بھی ہمیں چینج نظر نہیں آیا، وہاں تو ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جسے ہم کہیں کہ اچھا یہ اس جنگ کا حاصل کرتا ہے، یہ اینڈ ریزلٹ ہے۔
امریکہ کے پاس یا اسرائیل کے پاس یہ وکٹری آ گئی، ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ اور پھنسا دیا گیا ہے. آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے نئی باتیں سامنے آ گئی ہیں، اس کے بعد پیٹرو ڈالر اکانومی کو دھچکا لگ گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ٹرمپ کی جتنی بھی فیم تھی وہ ڈی فیم میں مبتلا ہو گئی، چینج ہو گئی. اب مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، وہ ٹرمپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ داؤں پہ لگی ہوئی ہے. سر اوور آل اینڈ رزلٹ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی جانا تو ان کو پیس میں ہی پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ متحمل نہیں ہے کسی بھی بڑی جنگ کے لیے. اس کی وجہ ہے کہ اس کی اکنامک سچویشن کو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. ابھی آپ نے خود جیسے پیٹرو ڈالر کی بات کی تو یہ ایک بڑا دھچکا ہے. اس کو ایک میسج تو ملا ہے کہ چائنیز کرنسی جو ہے وہ بڑی تیزی سے ایک آلٹرنیٹ ہو سکتی ہے. اور دنیا کے اندر جو چائنا جس طرح سے باقی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کر رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ امریکہ کو کوئی اس کے لیے کوئی اچھے سائنز نہیں. اور امریکہ جانتا ہے کہ ایک بڑی جنگ میں اگر وہ پھر سے پڑا تو اس کے لیے اپنی اکانومی کو سنبھالنا اور اپنی ان ریاستوں کو متحد رکھنا جن کو اس نے کچھ لے دے کی بنیاد پہ ساتھ جوڑا ہوا ہے مشکل ہو جائے گا. لہٰذا یہ تو آبویس ہے کہ دونوں ملک، نہ ایران چاہتا ہے نہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس جنگ کو طول دیں، اور الٹیمیٹلی وہ پیس پروسیس میں ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ اگلی بات آ گئی کہ نکلا کیا؟ نکلا کچھ بھی نہیں. وہ آپ کی بات بالکل بجائے. آپ کو یاد ہوگا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ آپ بھی اس پہ ڈسکس کیا کرتی تھی 1 سال پہلے، رضا پہلوی جب اس کی ملاقات ہو رہی تھی امریکہ کے اندر نیتن یاہو کے ساتھ، اور اس وقت بیٹھ کے معاملہ طے پائے تھے، اور پھر وہ وہاں سے ٹریول کر کے اسرائیل گیا تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا اور ہم سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ بھئی رضا پہلوی صاحب جو ہیں وہ اسرائیل میں کیا کر رہے ہیں، چونکہ تصویریں باہر آ گئی تھیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیرڈ کاشنر بھی اس کے اندر موجود ہیں. اور آپ ذرا اس بات کو جو آپ اس وقت کرتی تھی اور جو میں بھی کرتا تھا اور جو ہمارا سے لوگ جو ہے اس وقت سارے کے سارے کہہ رہے تھے کہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے ٹرمپ صاحب کی اس بات سے کہ مجھے تو جیرڈ کاشنر نے کہا تھا کہ ایران کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے وہ ہم سے لڑ سکے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو موٹیویٹ کیا گیا، اس کو انسٹیگیٹ کیا گیا، اس کو غلط انفارمیشن دی گئی، اس کو یہ بتایا گیا کہ ایران میں اتنی سخت نہیں ہے، اس موجودہ رجیم کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ یا امریکہ کے سپر پاور کا سو کالڈ صدر اتنا کم عقل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر لے؟ اس سے بھی زیادہ کم عقل. اسی لیے تو اس سے جو ہے اختیارات لے لیے ہیں کانگریس نے. اس نے کہا صدر کو اختیار نہیں دینا، اس لیے کہ صدر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتا ہے، یا اپنی اگنورنس کی وجہ سے، یا اپنی انوسنٹ بھی ہوتے ہیں نا لوگ، معصوم ہے وہ بیچارہ، تو اس سے ہو گیا، یا اس کو جو بھی اس کی وجہ قرار دیں اس کو. لیکن الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ آپ کی بات سے تو میں یہ ایزیوم کر رہی ہوں کہ شاید اسرائیل کو سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتا ٹرمپ، یا وہ جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، جو ورسز پڑھ کے ان کا ترجمہ کر کے وہ اتنا ہمبلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو 7 جنگیں رکوائی ہیں، میں تو کبھی جنگ کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا. میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ کی جانب آپ کی اجازت سے بڑھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ، ٹرمپ کیا واقعی اتنے کم عقل، اتنے معصوم، اتنے بھولے بھالے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پرسنالٹیز کا جو ہے وہ پالیسیز پہ اور اس طرح کے کاموں پہ اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں. وہ سپر پاور کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ اتنے بھولے بھالے نہیں ہو سکتے. اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈفرینٹ لابیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور جو امریکی صدر ہوتا ہے ان لابیز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی جو ان کے بیانات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، یہ لابیز کے پریشر ہیں، جو ڈفرینٹ لابیز ان کے ساتھ، ان کے پیچھے یا ان کو پریشرائز کر رہی ہیں. اسپیشلی جوئش لابی جو ہے وہاں پہ بڑی اسٹرانگ ہے، بلکہ امریکن پریزیڈنٹ کی جو پریزیڈنشیل کمپینز ہیں وہ چلاتی ہی جوئش لابیز ہیں. اب جو مشیر ٹرمپ کے ہیں، وہ سابق مشیر، وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کی فوجی سپورٹ نہ کریں. کیا ٹرمپ یہ مانیں گے؟ یہ جو بات ہے، یہ ایک اسٹریٹجیکلی اگر دیکھیں، اگر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ اور اتنی زیادہ بیکنگ ہے یو ایس کی اسرائیل کو، اور دوسرا جویش کی بذات خود امریکہ کے اندر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور ان کی اکانومی کو جو ہے وہ بوسٹ اسی وجہ سے ہے، تو یہ تو نہ ماننے والی ایک بات ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اس کا کریڈٹ ایران کو جاتا ہے کہ جہاں پہ اتنی اسٹرانگ لابیز کام کر رہی ہوں، وہاں پہ ایران نے یہ کر دکھایا ہے. کیونکہ جنگ
کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بلکہ جو فریقین ہوتے ہیں ان کو بات چیت کی میز پہ لانا ہوتا ہے، اور وہ ایران نے کر دکھایا ہے۔ یہ بات جو ہے، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ایران کو ضرور جاتا ہے اور ایران کے عوام کو ضرور جاتا ہے۔ اس وقت جو میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ جو ماضی میں ہو چکا وہ ایک الگ بات ہے، اب دنیا بدل رہی ہے، جو میں دیکھ رہی ہوں ابھی جو صورتحال ایم او یو تک پہنچی ہے، اس میں امریکہ، اسرائیل اور ایران اور یہ جو فریقین ہیں یہ تو موجود ہیں ہی، یہ تو فرنٹ پہ موجود ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ متاثر ہیں وہ مشرق وسطیٰ ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایم او یو ہے، اگر یہ مینوان اسی طرح سے جس طرح کہ اس میں کہا جا رہا ہے، اگر اسی طرح سے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے تو یہ نیو مڈل ایسٹ آرڈر کی ایک ابتدا ہوگی۔ یہ اپنے پروگرام میں بے شک آپ ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا، بلکہ یہ ایک جو ایک نئے علاقائی جو جس کو کہنا چاہیے آرڈر ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی، اور اس میں جنگوں کے بجائے معاشی روابط، تو توانائی اس کی نیو راہداریاں گلوبل اور آرڈر جیو کا اکنامک، اس وقت سپر پاور کس کو دیکھ رہی ہیں آپ؟ سپر پاور تو دیکھیں وہی ہوگا جو اس وقت جو اکنامکلی سٹرونگ ہوگا، اور اس وقت سٹرونگ اکانومی جو ہے وہ کس کی جا رہی ہے، یہ اعداد و شمار سارے کے سارے اس وقت انٹرنیٹ پہ، بلکہ اب تو لوگوں کی فنگر ٹپس کے اوپر موجود ہیں۔ تو صحیح۔ جس کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا، جو اکنامکلی سٹرونگ ہوگا، وہی اس دنیا میں جو ہے اس دنیا کو لیڈ کرے گا۔ تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ مغرب کے بجائے اس وقت مشرق کا پلہ جو ہے اس میں بھاری نظر آ رہا ہے۔